بڑھتے ہیں اپنے مشقی سوالات میں دیے گئے سوال نمبر 1 کی طرف۔ آئیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 1 کو تحریر کرنے کا طریقہ اور اس کے ساتھ اس کا جو حل ہے، سولوشن ہے، اس کا جواب ہے، وہ آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ تو سوال نمبر 1 یہ ہے، السؤال الاول، سوال نمبر 1۔ تو سوال نمبر 1 میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ سورہ انفال کی ان آیات میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ یہ رکوع نمبر 7 ہے، آپ کا سبق نمبر 7 ہے۔ تو سبق نمبر 7 کا جو آغاز ہوتا ہے، جو رکوع نمبر 7 کا آغاز ہوتا ہے، وہ اسی آیت کے ساتھ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی روش کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو کلام تھا اس پر تبصرہ کیا کہ غزوہ بدر کے موقع پر منافقین مسلمانوں کی جہاد کی تیاریاں دیکھ کر کیا کہہ رہے تھے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ جب آپ کے سامنے کوسچن پیپر آ گیا، اس میں یہ سوال درج ہے، آپ اپنے پیپر پر خوش خطی کے ساتھ، یعنی اچھا سا خوبصورت کر کے سوال لکھ دیں۔ اس کے بعد جب آپ نے جواب تحریر کرنا ہے تو اسی طرح آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پر جواب کی ہیڈنگ دے دیں گے اور یہاں سے پھر آپ کے جواب کا آغاز ہو جائے گا۔ اسی طرح سے پھر آپ نے جواب کو اپنے ذہن میں سوچ لیجئے اور اس کے بعد آپ پیپر پر تحریر کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ پہلے سے اپنے ذہن میں سوچ کر تحریر کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جواب میں ربط ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ بغیر سوچے سمجھے لکھنا شروع کرتے ہیں تو جو جملہ پہلے آنا ہے وہ بعد میں آ رہا ہوتا ہے، جو بعد میں آنا ہے وہ پہلے آ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے تنظیم اور ترتیب جواب میں ضروری ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اس کے جواب میں کیا لکھنا ہے۔ منافقین نے کیا تبصرہ کیا تھا، اپنے ذہنوں میں اس کو ریکال کیجئے، ریوائز کیجئے کہ جب یہاں پر آپ تھوڑا سا پس منظر بھی بتا دیں کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان جہاد کی تیاریاں کر رہے تھے اور وہ انتہائی قلیل تعداد میں تھے اور ان کے پاس جنگ کے اسباب بھی کم تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں مشرکین مکہ ان سے 3 گنا زیادہ تعداد میں تھے، ان کے پاس جنگی اسباب بھی کثیر تعداد میں موجود تھا اور وہ پہلے سے جنگیں بھی لڑتے آئے تھے، تو وہ پریکٹسڈ لوگ تھے، یعنی وہ ایک عمل پر جب کسی انسان کو قدرت حاصل ہو جاتی ہے وہ اس میں ماہر ہو جاتا ہے، تو مشرکین مکہ جنگوں کے ماہر تھے۔ تو ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے منافقین اور کفار اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، یعنی جن کو تنقید کرنے کی عادت تھی اور ان کے دلوں میں کفر اور شرک تھا یا کمزور ایمان کی حالت میں تھے، اللہ پر توکل کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کو ان کے دین نے، ان کے ایمان نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اور جیسا کہ مفسرین نے فرمایا کہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کچھ افسوں پھونک دیا ہے، یعنی کوئی منتر پڑھ کے پھونک دیا ہے نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کن لوگوں سے پنگا لینے جا رہے ہیں، کن لوگوں سے لڑائی کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنے جواب کو اچھے طریقے سے ایک پیراگراف کی صورت میں ہی تحریر کر دیجئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سوال کا اور اس کا جواب اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔